السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، میں جس عنوان پر ٹاپک پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے سبھی کو اس بات کا یقین ہے کہ آخرت ہے۔ بہت تھوڑا سا طبقہ ہوگا، بہت کم لوگ ہوں گے جو شاید یہ وشواس نہ رکھتے ہوں کہ آخرت ہے۔ جب سب لوگوں کو اس بات پر یقین ہے کہ آخرت ہے تو اس آخرت کے مطابق اس دنیا میں زندگی کیوں نہیں گزار رہا ہے؟ کس چیز نے اس کو دھوکہ دے رکھا ہے؟ کیا اس کے ریزنز ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی پریکٹیکلی لائف میں، اپنی عملی زندگی میں وہ اس کے تحت نہیں چل رہا ہے؟ تو میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ بتاؤں گا، اور ہر آدمی جو بھی تقریر سنے اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ بات ہم سے تو نہیں کہی جا رہی ہے، ہم تو اس میں انوالو نہیں ہیں کہیں، کیونکہ جب تک ہم کو اپنے مرض کا پتہ نہیں چلے گا تب تک ہم اپنا علاج نہیں کر سکتے۔ تو آپ میری باتیں غور سے سنیں۔ میں بہت سادی زبان میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تقریر کا جو مقصد ہے وہ ایک بات کو سمجھانا ہے۔ میں ہبلی کا رہنے والا ہوں، آپ کو اپنے بارے میں بتا دوں تھوڑا سا۔ ہبلی کرناٹک کا جو سب سے پہلا مدرسہ ہے، مدرسہ ریاض العلوم ہبلی میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور میں دنیا کا پہلا انسان ہوں، ایشیا یا بھارت کا نہیں، دنیا کا پہلا انسان ہوں جو سیرت رسول اکرم پر 300 گھنٹے تقریر کیا ہے۔ کتنے؟ 300 گھنٹے۔ لہذا آپ مجھے ہلکے میں نہیں لیں، آپ میری بات غور سے سنیں۔ آپ کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی بہت مشہور آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الانسان، کہ اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تیرے رب جو بڑا کریم ہے اس کی جانب سے کس چیز نے تم کو دھوکے میں رکھا ہے؟ کیوں تم میری باتیں نہیں مانتے ہو؟ اذان جب جمعہ کی ہوتی ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ جب اذان ہو جائے جمعہ کی، جمعہ کے علاوہ کسی اذان کے بارے میں جملہ نہیں کہا ہے قرآن نے، صرف جمعہ کے بارے میں، کہ جیسے ہی کان میں اذان کی آواز آ جائے فوراً مسجد کی طرف جتنی جلدی ہو سکے بھاگو۔ اس محلے میں اتنے ہی آدمی ہیں کیا؟ اذان ہو چکی ہے نا، آدھا گھنٹہ پہلے ہو چکی ہے۔ دیکھیے، ہم یہاں سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور پورے بھارت کے مسلمان امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کوئی ایسا چمتکار ہو جائے اللہ کی جانب سے کہ مسلمانوں کی عزت ہو جائے، مسلمانوں کا بیڑا پار ہو جائے۔ بیڑا اس وقت پار ہوگا بابو جب اللہ کی بات مانی جائے گی۔ اللہ کی بات نہیں ماننے پر بیڑا پار ہونا یہ خواب ہے، ٹھیک ہے، کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی کرامت ہو جائے، لیکن جو ریزنز ہوتے ہیں، جو اسباب ہوتے ہیں، اس اسباب میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی بھارت کے لیول پر کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی اسپیشلی معاملہ رب ذوالجلال کر دے۔ کیونکہ ابھی مولانا نے کہا
کہ مولانا لوگ یہاں دیر سے آتے ہیں. کیوں دیر سے آتے ہیں بھائی؟ کیا قرآن اذان ان کے لیے نہیں پکاری گئی ہے؟ سب کے لیے پکاری گئی ہے. ابھی تھوڑی دیر میں مسجد بھرے گی کہ نہیں بھرے گی؟ بھرے گی. یہ ہماری حالت ہے. اب ہم ایک بات آپ سے کرتے ہیں. ہم سے کہا گیا ہے کہ 35 سے 40 منٹ میں آپ بات اپنی مکمل کریں. میں ٹی وی کا بھی مقرر ہوں. میں اپنے وقت پر اپنی پوری بات آپ سے بتاؤں گا. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ لوگ دھوکے میں کیوں ہیں، لوگ اللہ کی بات کیوں نہیں مان رہے ہیں، لوگ لگاتار گناہ کیوں کر رہے ہیں. پہلی وجہ، ایک طبقہ خاص کر اسپیشلی نوجوانوں کا، وہ اس امید پر بیٹھا ہوا ہے کہ ایک عمر آئے گی اور ہم نیک بن جائیں گے. وہ اپنی اس عمر کا ویٹ کر رہا ہے کہ میں اس عمر کو جب پہنچوں گا تو نیک بن جاؤں گا. آپ نے دیکھا ہوگا بھارت میں سب سے بوڑھے لوگ یہاں سے حج کرنے جاتے ہیں. حالانکہ حج بہت پہلے ان کے اوپر فرض ہو چکا ہے. کیوں؟ کہ جتنی غلطی کی فائل کھولنی ہے کھول لیں اور آخر میں جا کر کے سب وہاں سے ڈیلیٹ کرا کے آ جائیں گے. اس امید پر بوڑھا جا رہا ہے، جوان جانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو ایک آدمی نے اپنی عمر طے کر رکھی ہے کہ ایک عمر ہوگی ہم نیک ہو جائیں گے، ایمانداری سے بتاؤ کہ کیا ہم نے ایسے بچوں کو لے جا کے قبر میں نہیں دفنایا ہے کہ جو گود میں لے کر گئے اور قبر میں دفنا دیا گیا؟ کیا بوڑھے ہی اس دنیا میں مرتے ہیں، جوان نہیں مرتے ہیں؟ کس امید پر، کہاں سے رجسٹریشن ہمارا ہے کہ ہم ایک عمر تک جئیں گے پھر اس کے بعد نیک بنیں گے؟ یہ تو شیطانی آئیڈیا ہے نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی آدمی کو اس کے موت کا وقت نہیں بتایا. اگر یہ بتا دیا جاتا کہ 60 سے پہلے کسی کو نہیں مرنا ہے تو 59 سال تک ہم شرارت کرتے کم سے کم. کیوں؟ آخری میں جا کر کے ہم نیک بن جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی مارتا ہے جس کی عمر 1 سیکنڈ ہوتی ہے، اور اس کو بھی مارتا ہے جو 100 سال والا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے امام ہیں. امام مالک مدینہ میں ہمیشہ رہتے تھے، مدینہ چھوڑتے نہیں تھے. مدینے سے ان کو اتنا پیار تھا کہ وہ مدینہ چھوڑتے نہیں تھے، اور ان کی تمنا تھی کہ میں مروں تو مدینے میں مروں. اب مدینے سے مکے کتنی دور ہے؟ تھوڑی دور ہے. ایک انہوں نے حج کیا، لیکن اس کے بعد وہ عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہوئے گھبراتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں عمرہ پہ چلے جاؤں اور پھر وہیں مر جاؤں، مدینے میں نہ مروں. تو ایک دن انہوں نے بہت خشوع خضوع سے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ کتنے سال زندگی ہے تو ایک عمرہ کر کے آ جاتے. نماز پڑھی، دعا کیا، لیٹ گئے، سو گئے. خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور امام مالک سے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کتنے دن زندہ رہنا ہے، اس کا جواب یہ ہے. ایسے 5 انگلیوں سے خواب میں اللہ کے رسول نے اشارہ کیا. اب امام مالک بہت پریشان کہ اس سے 5 ہفتہ مراد ہے کہ 5 سال مراد ہے. تو اس وقت علامہ ابن سیرین جو خوابوں کے بہت بڑے ماہر تھے، ان کے پاس انہوں نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ حضرت سے پوچھ کر کے آؤ کہ ایسا ایک بندہ نیت کیا، نماز پڑھی ہے، یہ خواب دیکھا ہے، اس کا کیا مطلب کیا ہے، لیکن میرا نام نہیں بتانے کا. وہ گیا. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جس نے دیکھا ہے اس نے منع کیا ہے کہ نام نہیں بتانا. انہوں نے کہا جب تک نام نہیں بتاؤ گے تب تک تعبیر نہیں بتائیں گے. وہ آ گیا، کہا حضرت خواب کی تعبیر بتا نہیں رہے ہیں. علامہ ابن سیرین نے کہا جو یار بتا دو، مجبوری ہے. علامہ ابن سیرین نے کہا کہ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کسی کو دیتا ہی نہیں ہے.
उसमें से एक ये है कि कब मरेगा, वो तुमने सवाल किया है। इससे ये नहीं 5 साल 5 दिन, इससे मुराद ये है कि 5 चीज़ें रब किसी को बताता ही नहीं है। लिहाजा मौत का जो वक्त है वो मुतय्यन नहीं किसी का कि कब मरेगा। अब एक आदमी इस उम्मीद पर गुनाह किए चला जा रहा है कि एक वक्त आ जाएगा और हम क्या बन जाएंगे, नेक बन जाएंगे। ये शैतानी धोखा है, पहली बात। दूसरी चीज, कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की तरफ नहीं पलट रहे हैं, गुनाह भी किए जा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने तौबा का टैबलेट रखा है, बाद में तौबा का टैबलेट खा लेंगे। जैसे एक शुगर का मरीज होता है, उसे मालूम है कि मीठा मेरे लिए बहुत मुज़िर है, लेकिन घर में शुगर का टैबलेट रखा रहता है, खा लेता है। लोगों से क्या बोलता है, अभी जा करके शुगर के टैबलेट खा लेंगे। हालांकि मीठा उसके लिए खतरनाक है, लेकिन इस उम्मीद पर खा लेता है मिठाई की शुगर का टैबलेट खा लेंगे। आइडिया तो अच्छा है, आइडिया तो बुरा नहीं है भाई, अल्लाह ने तौबा रखा है, तौबा कर लीजिए। अच्छा, ईमानदारी से बताओ कि एक ऑर्नामेंट आता है मरहम, जिसको बरनाल कहते हैं, जलने पे लगाया जाता है। कंपनी वाले ने जो बरनाल बनाया है उसका ये मकसद है कि लोग होना कर को आग में हाथ डालना और फिर बरनाल इस्तेमाल करना। ये तो कंपनी वाले ने इस नियत से उस बरनाल को नहीं बनाया। उसने तो बनाया है कि बाई चांस अगर कोई जल जाए तो बरनाल यूज कर ले। अल्लाह ताला ने तौबा का मरहम रखा है कि अगर बाई चांस आपसे गलती हो जाए तो हम क्या कर लें, तौबा कर लें। ये कौन सा फलसफा है कि जानबूझकर गलती की जाए और फिर तौबा की जाए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने तय किया कि यूसुफ का मर्डर करना है, लंबी चौड़ी बात है, कुरान में जिक्र है, तो बड़े भाई ने कहा कि यार कुछ भी हो, सौतेला भाई है, लेकिन मर्डर अच्छी चीज नहीं है, मर्डर नहीं करना चाहिए। तो शैतान इंसानी शक्ल में आकर के बोला कि देखो मर्डर करने की वजह क्या है, क्यों मारना चाहते हो, तुम लोगों ने प्लानिंग क्यों किया इनके मर्डर की। तुमने प्लानिंग इसलिए किया कि तुम्हारे अब्बा यूसुफ को ज्यादा चाहते हैं और तुमको नहीं चाहते हैं। यूसुफ को अगर रास्ते से हटा दिया जाएगा तो हम लोगों को चाहने लगेंगे। तो यूसुफ का मर्डर जब तक नहीं होगा तब तक तुमको चाहेंगे नहीं वो, लिहाजा मर्डर ही मसले का हल है। उसने, अल्लाह ने जो बात को नकल किया कि अभी कत्ल कर दो, वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, अभी मर्डर कर दो, बाद में तौबा करके नेक बन जाना। कौन बोलता है कि डेली मर्डर करो। ये शैतानी दूसरा आइडिया है हम लोगों के पास कि अभी गलती कर लेंगे और बाद में क्या कर लेंगे, तौबा कर लेंगे। अच्छा, एक बात, अल्लाह ने हमको तौबा का हक दिया है, क्या तौबा करना गलती हो गई, लेकिन क्या अल्लाह ने ये कहा है कि तुम तौबा करोगे तो हमारे ऊपर लाजिम है कि तुम्हारी तौबा कबूल करें। वो तो अल्लाह का अख्तियार है ना, हमारा काम तौबा करना है, लेकिन तौबा अप्रूव्ड होगी उसके लिए तो हमारे पास कोई सोर्स ऐसा नहीं है कि हम अल्लाह पे प्रेशर बना देंगे कि अल्लाह अब मैं तौबा किया है जरूर तुम्हें कबूल करो। तो ये आइडिया भी गलत आइडिया है कि तौबा का अख्तियार अगर दिया, मैं एक आदमी को एक झापड़ खींच के मारता हूं, ऐसे चुप के मारा, क्यों मारे मौलाना साहब, नहीं मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूं इसलिए झापड़ मारा हूं। ये आइडिया अच्छा है, कोई इस बात को मानेगा कि भाई मारा क्यों, नहीं मैं सॉरी बोलना चाहता था आपसे इसलिए मैं मारा हूं। ये तो बेवकूफ़ी की बात हो गई ना कि मैं जानबूझकर गुनाह कर रहा हूं और इस उम्मीद पर बैठा हूं कि अभी गुनाह कर लेते हैं और बाद में तौबा कर लेंगे। लिहाजा ये दूसरी वजह है जिसकी वजह से लोग जो है वो अल्लाह की तरफ पलट नहीं रहे हैं। हर आदमी को देखना है कि हम कौन से आइडिया में लगे हुए हैं। नंबर 3, कुछ लोग ऐसे हैं, हमने ये सब चीजें तो मैंने जो महसूस किया वो बता रहा हूं आपको। हमारे घर में बहुत से आलिम हैं,
باپ ہمارے عالم، چاچا عالم، ہمارے بڑے والد عالم، ہمارا چچا داد بھائی عالم۔ ایک دن ہمارا ایک بھائی کہنے لگا بھیا چنتا کی بات نہیں ہے۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا آپ عالم، چاچا عالم، بڑے، کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا کر کے نکل جائیں گے وہاں، یعنی سفارش لگ جائے گی اور ہم چلے جائیں گے۔ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے کو حافظ بنا دیا ہے، وہ بیڑا پار کرا دے گا۔ کوئی یہ ہے کہ ہم فلاں صاحب ہمارے پیر ہیں، وہ بیڑا پار کرا دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ ان کا پہلے بیڑا پار ہونا نا، تب تو تمہارا بیڑا پار کرائیں گے۔ نبی کے علاوہ کسی کا بیڑا پار ہونے کی کوئی گارنٹی اللہ نے نہیں لیا ہے۔ نمبر 2، یہ جو سفارش کا معاملہ ہے قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، لیکن ہر جگہ ایک بات کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو رب کے دربار میں کسی کی سفارش کرے بغیر اس کی اجازت کے؟ تو پہلے تو یہ اجازت ہونا کہ آپ کو پاور دیا جا رہا ہے سفارش کرو، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا پرمیشن یہ ہونا کہ کس کے لیے کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب 2 باتیں ہوں گی تب سفارش ہوگی۔ اور تیسری چیز کب کرے گا یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ کس کی سفارش کب ہوگی؟ جہنم میں جانے کے بعد ہوگی، جہنم سے پہلے ہوگی، ہزاروں سال کے بعد ہوگی، یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ لہذا یہ جو سفارش کا معاملہ ہے، یہ اس میں اس بات کو دھیان رکھنا ہے کہ کب کس کی سفارش ہوگی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اور کس کو پرمیشن ملے گی نبی کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں معلوم کس کو ملے گی۔ لہذا یہ آئیڈیا جو لے کر کے لوگ چل رہے ہیں کہ بھیا مولانا صاحب ہیں، ہم سید خاندان کے ہیں، فلاں ہمارے پیر صاحب ہیں، یہ آئیڈیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہیں آیا ہے، یہ ہمارا اپنا آئیڈیا ہے۔ قرآن حدیث میں ہے کہ سفارش ہوگی، لہذا ہم نے اس سفارش کے معنی کو اپنے لیے کیا کر لیا؟ غلط سمجھ لیا۔ ایک مثال دیتا ہوں تاکہ اپنی بات سمجھا سکوں۔ کبھی کبھی پی یو سی کالج کے پرنسپل وغیرہ کبھی کبھی کہہ زیادہ تر کہ بھائی میں ایڈمیشن اس کو لوں گا جو 10ویں میں کم سے کم 60% نمبر لیا ہے۔ اب ایک صاحب کا بچہ 55 لیا ہے، میرے پاس آئے کہ پرنسپل صاحب تمہارے بہت اچھے دوست ہیں مولانا، ذرا چل کے سفارش کر دو۔ میں بولا چلو یار دیکھتے ہیں۔ میں جا کر کے بولا پرنسپل صاحب سے، انہوں نے کہا چلو تمہاری بات ہے، ایڈمیشن 55 والی پر کر لیتے ہیں۔ اب ایک صاحب کو معلوم ہوا کہ مولانا صاحب کی بڑی چلتی ہے پرنسپل کے پاس، صاحب 60 کی کنڈیشن لگایا تھا اور 55 والی کا ایڈمیشن ہو گیا۔ اب ایک صاحب میرے پاس آئے، کہا مولانا میرا بچہ 10ویں میں فیل ہے، تمہاری بات انہیں بہت مانتے ہیں، کون پرنسپل صاحب، بچے کا ایڈمیشن کروا دیجئے، آپ بتائیں میں سفارش کر سکتا ہوں؟ ارے پرنسپل نے اگر مجھے اختیار دیا تو پاس والے کے لیے اختیار تھا، تم فیلئر لے کر آ گئے۔ یہ جتنے لوگ ہیں مولانا صاحب، سید صاحب، پیر صاحب، یہ اس کی سفارش کریں گے جو کم سے کم فیلئر نہ ہو۔ فیلئر ہے اور کہہ رہے ہیں کہ صاحب ان کو جنت میں اٹھا کے ڈال دیا جائے، زندگی بھر نماز جمعہ کے علاوہ نہیں پڑھی ہے، اور کیا امید لگائے ہوئے ہیں کہ وہ بچہ حافظ ہو گیا لہذا وہ پار کرا دے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اتنا رکھو کہ پالا جانتے ہیں، کبڈی جب کھیلتے ہیں تو پالے کو بہت دور پالا اگر رہے گا تب تو چھو ہی نہیں سکتے نا، چھونے بھر کر رکھو تب تو پروردگار عالم ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے گا۔ فیلئر کے ساتھ رحم کا معاملہ ایسے تھوڑا ہو جائے گا۔ لہذا یہ تیسری بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم لگاتار غلطی پر غلطی کر رہے ہیں اور امید لگائے ہیں کہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ میں بات اپنی سمجھا پا رہا ہوں؟ چوتھی چیز، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ یقینی بات ہے اللہ غفور الرحیم ہے، معاف بھی کرے گا۔ اچھا جو اسے معاف ہی سب کو کرنا تھا تو جہنم کئی کو بنایا؟ بھئی اگر معاف ہی کرنا تھا جہنم کیوں بنایا؟ آپ بولیں گے کافر کے لیے بنایا، چلو ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک دو نہیں کئی حدیثیں نقل کرتا ہوں
جس میں ایمان والے کے بارے میں ہے کہ جہنم میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ جہنم میں دیکھو، اگر کسی کے پاس ایمان ہے اور وہ جہنم میں پڑا ہے تو اس کو نکال لاؤ۔ تو سوال یہ کہ ایمان والا وہاں کیسے گیا؟ پتہ چلا ایمان جنت کے دو راستے ہیں، نوٹ کر لیں۔ ایک راستہ ڈائریکٹ جنت جاتا ہے، ایک وایا جہنم جنت جاتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کیا ہے کہ امت مسلمہ ڈائریکٹ جنت میں جانے کے کام کرے۔ یہ انڈائریکٹ تو ہر ایمان والا جائے گا، کب جائے گا اللہ جانے کب جائے گا۔ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ڈائریکٹ جنت والی بات ہو۔ یہ جو ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اگر اللہ غفور الرحیم ہے تو جہنم ہی نہیں بناتا۔ نمبر 1، اللہ یہاں بھی غفور الرحیم ہے کہ نہیں ہے؟ جاؤ ٹرین کے آگے لیٹ جاؤ، دیکھیں مرتے کو نہیں مرتے ہو، بھئی اللہ غفور الرحیم ہے، مر جاتے کہ نہیں مر جاتے؟ جس طریقے سے ایسی چیزیں زندگی میں ہمارے اثرات دکھلاتی ہیں، ایسے ہی گناہ بھی ہمارے زندگی میں اپنے اثرات دکھلاتے ہیں۔ یہ غفور الرحیم کا معنی نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ میں ایک مثال دے کر آگے بات کرتا ہوں۔ ایک آدمی کو سزا ہو گئی جج کی طرف سے، جیل ہو گئی 10 سال کی۔ 10 سال کی سزا کاٹنے کے بعد جب نکلے گا تو اس کو آفیسر بنا دیا جائے گا کہ تم نے 10 سال کی سزا کاٹ لی ہے، اب لہذا تم آفیسر بن جاؤ۔ ایسا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا جو غفور الرحیم ہے؟ دیکھیے، ایک آدمی سزا کاٹ لیا، سزا کاٹنے کے بعد بولتا جاؤ بھائی ٹھیک ہے جہنم سے نکل جاؤ، چونکہ وہ غفور الرحیم ہے اس لیے وہ تم کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ معنی ہے غفور الرحیم کے ایک۔ دنیا میں یہ نہیں ہوتا ہے، اگر فیصلہ ہو گیا جیل کا تو جیل سے نکلنے کے بعد اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم آفیسر بنا دیے جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے بھائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ غفور الرحیم ہے لہذا سزا کاٹنے کے بعد وہ جنت میں داخل کر دیتا کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ بات میری سمجھے؟ یہ چوتھی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہیں اور گناہ پہ گناہ کیے چلے جا رہے ہیں اور آخرت کی فکر نہیں ہے۔ 5ویں وجہ ایک شعر ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی ہو لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، گاڑی پار ہو جائے گی۔ یقینی بات ہے، ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم شفاعت کا بھرپور اختیار دے گا کہ شفاعت آپ کریں۔ یہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، ایک دو نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول ایک جگہ سفارش نہیں کریں گے، کئی جگہ پر الگ الگ سفارشیں ہوں گی۔ لیکن آپ کو ایک بات بتا دیں جو نوٹ کرنا ہے آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی یہ نہیں ہے کہ میں اپنی امتی کو جہنم میں جانے ہی نہیں دوں گا اور سفارش کر دوں گا، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ معنی غلط سمجھا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی جو ہیں وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ اتنا چاہتے تھے فاطمہ کو کہ جب کبھی سفر میں جاتے تھے تو آخری وزٹ فاطمہ کا، جب کہیں سفر سے آتے تھے تو پہلے مسجد آتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر بیٹی کی خیریت لیتے تھے، پھر گھر جاتے تھے۔ اتنا چاہتے تھے اپنی بیٹی کو۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، اس دنیا میں کوئی چیز تم کو مانگنی ہے تو مجھ سے مانگو، میں تمہارا باپ ہوں، تم میری بیٹی ہو، میں کوشش کروں گا کہ تمہاری ڈیمانڈ کو پورا کروں، لیکن اس امید پر قیامت میں نہیں آنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں لہذا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ کس سے بتایا آپ نے؟ یہ حضرت فاطمہ سے کہا جو آپ کی بڑی چہیتی ہیں۔ پھر ایک دن آپ نے اپنے خاندان والوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی پھوپھی تھی، ایک ہی پھوپھی ایمان لائی، کوئی پھوپھی ایمان نہیں لائی، ایک پھوپھی بہت چاہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی کو۔ ایک دن اپنی پھوپھی سے کہا کہ پھوپھی جان، اس امید پر قیامت میں نہیں آنا کہ میرا بھتیجا سید الانبیاء ہے اور کچھ بھی ہو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا،
इस उम्मीद पर नहीं आना। ये इन लोगों से अल्लाह के रसूल ने क्यों बात कही? ताकि क़यामत तक मेरी उम्मत कंफ्यूज नहीं हो मेरी सिफारिश के बारे में। अल्लाह के रसूल सिफारिश करेंगे, हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है, लेकिन अल्लाह के रसूल को इस लायक रखा जाए कि वो हमारी सिफारिश करें। एक हदीस आती है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लोगों ला तस्वद्दू वजही, लोगों मुझे क़यामत में शर्मिंदा नहीं करना, मुझे इस लायक रखना कि मैं अल्लाह के सामने कहूँ कि ये मेरा उम्मती है, अल्लाह माफ़ कर दीजिए। इस लायक रखिए मुझे, मैं ऐसा नहीं हूं कि तुम्हारे गुनाह इतने ज़्यादा हों कि मैं अल्लाह के सामने ये कहते हुए शर्माऊं कि अल्लाह इसे माफ़ कर दो। आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा बेटा छोटी मोटी गलती करता है, ऐसा होने लगता है कि इतनी बड़ी गलती करने लगता है कि अब हम अपने मोहल्ले में या अपनी जमात में ये कहते हुए शर्माते हैं कि ये मेरा बेटा है। बाप को इस पोजीशन में नहीं लाइए कि बाप ये कहते हुए शर्माए कि ये बेटा मेरा है। ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में फरमा रहे हैं, ला तस्वद्दू वजही, लोगों मुझे, अगर मैं लफ्जी तर्जुमा करूं तो तर्जुमा ये है कि लोगों मेरा चेहरा क़यामत में सियाह नहीं करना, काला नहीं करना, मुझे इस लायक रखना कि मैं कह सकूं कि रब्बे जुल जलाल ये मेरे उम्मती हैं, गलती हो गई है माफ़ कर दें। इतनी गलती कि अल्लाह के रसूल खुद शर्मिंदा हो जाए, ऐसी पोजीशन में रसूल को नहीं लाना है। एक छोटा सा वाक़या, सच्चा वाक़या बताता हूँ। अंग्रेज़ों के ज़माने का एक वाक़या है कि एक अंग्रेज़ जामे मस्जिद को आया घूमने। जब वो सीढ़ियों पे चढ़ने लगा तो उसके पैंट से उसका पैसा जो था ना, मनी, पॉकेट मनी, वो गिर गई, पैसे गिर गए। वहाँ फ़कीर बैठे रहते, आज भी बैठे रहते हैं। वो फ़कीर ने पर्स उठा लिया, वैलेट, वो चला गया आगे, उसे नहीं पता चला। फ़कीर ने उठाया, वहाँ से उठा चला गया, देखा तो काफ़ी पैसे थे, उसकी दिन भर की दहाड़ी लग गई, वो अपना खामोश। वो जा रहा था तो एक मौलवी साहब किसी मस्जिद में, वहीं जामे मस्जिद के करीब में तकरीर कर रहे हैं। अब जब आदमी के पास पैसा रहता है तो सब मस्ती सूझती है ना, सोचा चलो थोड़ी देर यहाँ बैठे, मौलाना साहब देखें क्या क्या कह रहे हैं। वो आकर के बैठा, वो इत्तेफाक से मौलाना साहब तकरीर ये कर रहे थे, हदीस भी है कि क़यामत में हर आदमी जो उसका, जिसको आप अपनी ज़िंदगी में अपना मॉडल मानते हैं, नमूना मानते हैं, उसके झंडे के नीचे आप होंगे। आप नबी को अपना नमूना मानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होंगे। जो ईसा अलैहिस्सलाम को अपना मानते हैं वो ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम के झंडे के नीचे होंगे। ये बात मौलवी साहब तकरीर में कर रहे थे, ये हदीस भी है। उसके बाद आई बात, ख़त्म हो गई, चले गए वो साहब फ़कीर मियाँ। कुछ दिन के बाद वो अपनी बीवी को घुमाने लाया जामे मस्जिद, तो वो फ़कीर ने देखा कि ये वही अंग्रेज़ है जिसका पर्स मेरे पास है। वो उठा, कहा सर ये आपका पर्स आप फलां टाइम पे ऐसे गिर गया था, ये अपना पर्स वापस ले लें आप। वो अंग्रेज़ को बड़ी बड़ी हैरत हुई कि एक तो गरीब आदमी, फ़कीर आदमी, ये पर्स वापस कर दिया। तो कहा पैसे, पैसे का जो पैसे इसमें रखे थे रखे हुए हैं। कहा निकाला नहीं है आपने? कहा मैंने एक पैसे नहीं निकाला। तो उसने पूछा कि तुम तो बड़े मोहताज थे, तुमको तो पैसा गायब कर देना चाहिए था, निकाल लेना। उसने कहा कि मैंने एक वजह से पैसा नहीं निकाला। कहा क्या है? कहा क़यामत में तुम ईसा अलैहिस्सलाम के झंडे के नीचे होगे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे होऊंगा। मुझे ये डर लग गया कि कहीं ईसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी से कंप्लेंट करें कि तुम्हारे उम्मती ने मेरे उम्मती का पर्स चुराया है, लिहाजा मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे नबी की शान और मेरे नबी को वहां शर्मिंदगी हो, इसलिए पर्स आपका वापस कर रहा हूं। ये हमारी कैफियत होनी चाहिए कि हमारी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने शर्मिंदा नहीं हो। ये जो हमने सोच रखा है कि कुछ भी हो लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में हैं, इस मामले को समझने की फिक्र करें, इसका मतलब क्या है। एक हदीस है कि
جب لوگوں کو بہت پیاس قیامت میں لگی ہوگی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اپنے امتی کو پانی پلاؤں گا حوض کوثر سے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اتنے لوگ ہوں گے، آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ بہت سارے کالے گھوڑے ہوں اور اس میں کچھ گھوڑے ایسے ہوں کہ جن کی پیشانیاں چمک رہی ہوں، پیر سفید ہوں، پیشانیاں چمک رہی ہوں، تو کالے گھوڑوں میں سے ان کو نکالنا آسان ہے کہ نہیں؟ کہا بہت آسان ہے۔ کہا ایسے ہی اس پورے مجمع میں جو آدم سے لے کر کے قیامت تک ہوگا، میرے امتی جو وضو کرتے ہیں اس کی بنیاد پر ان کے اتنے حصے، ہاتھ، چہرہ اور پیر کا نچلا حصہ جھلمل جھلمل چمک رہا ہوگا، میں نکال لوں گا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کو بلا لوں گا پانی پلانے کے لیے۔ جب وہ پانی پلانے کے قریب پہنچیں گے تو فرشتے بیچ میں آ کر کے ڈیوائیڈر کی طرح کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے اللہ کے رسول ان کو پانی نہیں پلانا آپ کو۔ تو اللہ کے رسول کہیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ہاتھ پیر جھل 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 چمک رہے ہیں۔ کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب یہ آپ اس دنیا سے چلے آئے تو انہوں نے کتنی ایسی حرکت کی ہے جس سے آپ کے دین کا کوئی تعلق نہیں تھا، اپنی طرف سے دین بنایا ان لوگوں نے۔ آپ نے فرمایا کہ سحقن سحقن لمن غیر بعد دینی، کہ وہ لوگ دور ہو جائیں جنہوں نے میرے آنے کے بعد اپنی مرضی سے سارے کام کیے ہیں۔ لہذا یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی ہو لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، امتی کو ایسے حوض کوثر سے لوٹا دیا جائے گا۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مانیں کہ رسول اکرم یہ کہتے ہوئے نہیں شرمائیں کہ یہ میرا امتی ہے۔ یہ پانچویں بنیادی وجہ ہے، آخری وجہ۔ کچھ چیزیں ہم جیسے لوگ جو تقریریں کر رہے ہیں وہ کچھ ایسی باتیں بول رہے ہیں لگاتار کہ جس کی وجہ سے پبلک کنفیوز ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر حدیث ہے کہ ایک جمعہ جب کوئی نماز پڑھتا ہے اگلے جمعہ تک اس کے سارے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جب مولانا نے یہ تقریر کر دیا کہ ایک جمعہ پڑھنے کے بعد اگلے جمعہ تک سارے گناہ معاف ہو گئے، وہ 5 وقت نماز پڑھنے کیوں آ گئے؟ ہفتے بھر کا حساب اس کا برابر ہو گیا نا، اگلے جمعہ پھر آئے گا، اگلے جمعہ وہ پھر آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ہی نے تو کہا ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے اور حدیث ہے ایک جمعہ پڑھنے کے بعد دوسرے جمعہ تک سارا معاملہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی دوسری حدیث پیش کر، ابھی سب کا جواب دیتا ہوں، دوسری حدیث پیش کر رہا ہوں کہ اگر حج کر لیتا بندہ تو ایسا ہے جو گویا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، تو انہیں آخر میں جا کے حج کر لیتا، سارا معاملہ کلیئر کر لے گا۔ یہ جو ایسی حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں، اور حدیثیں صحیح ہیں، حدیثیں صحیح ہیں، اس حدیث کی تشریح کرنے میں ہم جیسے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ دو ہی حدیث، ایسے تو میں آپ کو 50 نقل کر سکتا ہوں۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ ایک جمعہ پڑھنے کے بعد اگلے جمعہ تک آپ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ گناہ صغیرہ ہیں، کبیرہ کبھی نہیں معاف ہوتے۔ نماز چھوڑا آپ نے نا 5، اگر ایک جمعہ سے دوسرے جمعے کے درمیان میں 35 نمازیں آئیں، 35 نماز چھوڑا ہے، اور مولانا صاحب کی تقریر کی بنیاد پہ سمجھ لیا ہے کہ 35 نماز کا معاملہ حل ہو جائے گا، اگلا جمعہ جب پڑھیں گے تو نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کبھی بھی کسی عمل سے معاف نہیں ہوتا، نوٹ کر لیں، جب تک کہ بندہ خود توبہ نہ کرے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ جو فضائل بیان کیے جا رہے ہیں یہ غلط فہمی میں مبتلا پبلک کو کیا جا رہا ہے۔ حج بھی یہی ہے، ایک آدمی کسی کا پلاٹ مارا ہے، کسی کا پیسہ مارا ہے، کسی کو ستایا ہے، گالی دیا ہے، آپ 100 حج کر لیں، بندے کا حق ایک بھی معاف نہیں ہوتا۔ کیوں؟ میں ان کو ایک جھانپڑ ماروں اور مولانا سے کہوں کہ مجھے معاف کر دو، یہ طریقہ ہوتا ہے؟ بھئی جھانپڑ جس کو مارا اس سے فوری بولو جا کر، یار اللہ کے دربار میں توبہ کر رہے ہیں کہ میں فلاں کا پلاٹ مارا ہے، اللہ کا پلاٹ تھوڑا تم نے مارا ہے،
तुम ने बंदे का प्लॉट मारा है, जाकर बंदे से बात करो। बंदे से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, वहां हज करके जा करके समझ रहे हैं कि हम सारे गुनाह माफ करा लेंगे, कभी नहीं माफ होते हैं। ये पांचवी बुनियादी वजह है कि लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताई जा रही हैं और उसकी सही तशरीह नहीं की जा रही है, लिहाजा बंदा कंफ्यूज है और नेक बनने के बजाय शॉर्टकट रास्ते से कहां जाना चाह रहा है, जन्नत का टिकट लेना चाह रहा है। जन्नत आसान नहीं है, जन्नत आसान नहीं है। एक जुमला बोल रहा हूं, हर फजीलत, जितनी भी फजीलत है, हर फजीलत कंडीशनल होती है। नहीं समझे बात? हर फजीलत के पीछे एक शर्त होती है, अगर वो शर्त नहीं बयान की गई तो आप कंफ्यूज होंगे, आप समझ नहीं सकते बात को। हमारा काम क्या था, हम चाहते कि फजीलत बयान करने के बाद कंडीशन भी बयान कर दे कि किस चीज का ये फायदा कब देगा। वो कंडीशन हमने निकाल लिया और फजीलत आपको बयान कर दिया, आप कंफ्यूज हो गए। जैसे एक और मिसाल देता हूं, बात खत्म कर रहा हूं। 36 मिनट हम बोल चुके हैं, एक बात और बोलता हूं। ओवर टाइम लोग करते हैं, ड्यूटी होती है, एक ओवर टाइम होती है। ईमानदारी से बताओ, अगर आप ड्यूटी न करें और ओवर टाइम जा करके 4 घंटा करके आए और आप जा करके बोले सर कि ड्यूटी तो मैंने नहीं किया है लेकिन ओवर टाइम किया है, ओवर टाइम कभी भी क्लेम नहीं होता बगैर ड्यूटी के। ये सब फजीलतें ओवर टाइम है। ये काम कब करेंगी, जब ड्यूटी अदा की जाएगी। ड्यूटी के बगैर अगर हम ओवर टाइम करके समझ रहे हैं कि हम मार देंगे गाड़ी, कभी गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि ओवर टाइम कभी भी माना ही नहीं जाता बगैर ड्यूटी के। वो ड्यूटी क्या है, 3 है। हर मुसलमान की कितनी ड्यूटी है, मिनिमम 3 ड्यूटी। नंबर 1, जिंदगी में कभी भी फर्ज जानबूझकर नहीं छोड़ना, जो भी चीज फर्ज है। नंबर 2, जानबूझकर हराम काम नहीं करना। नंबर 3, जो लोगों के राइट्स हैं, हुकूक हैं, उनको नहीं मारना। जब ये 3 चीजें होती हैं तब ड्यूटी हुई। अब फजीलत जितनी भी करोगे ना, वो प्लस पॉइंट बनेगी, वरना कोई भी प्लस पॉइंट नहीं बनता। जैसे कॉलेज में बच्चे को कंफ्यूज कर दिया जाए, क्योंकि तुम अगर अच्छे स्पोर्ट्समैन हुए तो तुमको इतने पॉइंट मिलेंगे पीयूसी में दाखिले के लिए। अंग्रेजी में, केमिस्ट्री में, सब में फेल है, इधर खूब पॉइंट बना रहा है कि मेरे 50 पॉइंट बन गए तो मैं 11 में दाखला हो जाएगा, कभी नहीं होगा। ये पॉइंट तो उस वक्त आपके लिए प्लस पॉइंट होंगे जब आप मेजर सब्जेक्ट में पास होंगे। बात में नहीं समझे? ये वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से हम जो है वो अल्लाह ताला की जानिब से गफलत में हैं, लिहाजा इनको हमको सुधार करना चाहिए। ये बातें आपसे करना चाहते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।